السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم۔ ایمان والو اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے رسول کی مان کے چلو، اور تم میں سے جو نیک حکمران ہیں اور علماء حق ہیں ان کی مان کے چلو۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ مسلسل تیسری نشست ہے۔ ویسے تو ہمارے ہر جمعے کے اندر قرآن کی آیات ہی ہوتی ہیں اور احادیث رسول ہی ہوتی ہیں، لیکن جو مسلسل نشست کے حوالے سے بات ہے وہ یہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کا انتخاب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کی نیت سے اور آگے پہنچانے کی نیت سے سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھنا، سننا، یاد رکھنا، آگے پہنچانا، اس کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، بہت بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ وہ حدیث سنیے پھر چلتے ہیں۔ نظر اللہ امرأً، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں تر و تازہ رہوں، بے فکر رہوں، اپنے معاشی حوالے سے، اپنے سماجی حوالے سے، اپنے تعلقات کے حوالے سے، اونچ نیچ نشیب و فراز کے حوالے سے۔ میرے سمیت ہر بندہ چاہتا ہے غم اس کے قریب نہ آئے، فقر اس کے قریب نہ آئے، پریشانی، بے چینی اور اضطراب اس کے قریب نہ آئے۔ اور اللہ کے نبی دعا دے رہے ہیں کسے؟ نظر اللہ امرأً، اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، میرے اس امتی کو اللہ تر و تازہ رکھے۔ سمع مقالتی، جو میرے فرمان کو سنے، فوعاہا، پھر اس کی حفاظت کرے۔ کیا بات ہے، اسے یاد کرے، اس کی حفاظت کرے، کمی بیشی نہ ہونے دے۔ وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، اور جیسے سنا ہے ویسے اسے آگے پہنچائے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیوں میں جاؤں، اس طرح یہ کہنا اور سننا بہت آسان کام ہے، اصل بات عمل ہے، اصل بات عمل ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سیرت پہ کانفرنسیں ہو رہی ہوتی ہیں، سر دھن رہے ہوتے ہیں، نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے، یعنی اتنا بڑا بلنڈر، بندہ حیران ہوتا ہے، اتنا بڑا بلنڈر۔ چلو جی، کوئی بہت ہی ان پڑھ ہو، جسے سمجھ نہ ہو، جسے نماز کے وقت کا پتہ نہ ہو، نہیں جی، پڑھی لکھی انٹلیکچوئل کلاس بیٹھی ہوئی ہے، سیرت النبی کے پر کانفرنسز ہو رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، مقالات پیش ہو رہے ہیں، نماز کے اوقات گزر رہے ہیں اور سر ڈھونڈ رہے ہیں، اگربتیاں لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھے؟ عجیب بات ہے۔ ویسے ایمانداری سے بتائیے، جو اگربتیاں ہیں آپ کے گھر پہ مہمان آ جائے، آپ ڈرائنگ روم میں لگانا پسند کرتے ہیں؟ لگائیں نا ذرا۔ یہ آپ کو یتیم مسجدیں ملی ہیں جہاں آپ اگربتیاں لگاتے ہیں آپ، یا کوئی اگربتیوں کی فضیلت بتا دیں؟ قبرستان پہ لگاتے ہیں، یہ تو چراغاں ہیں، آگ ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور دعا کرو بھئی اندر قبر کے اندر چراغاں ہو، وہاں اندر کیا کہتے ہیں خوشبو ہو، وہاں اندر سارے پھول ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ حوالہ دیا، یعنی اچھے خاصے انٹلیکچوئل لوگ، 19-20 گریڈ کے لوگ بیٹھے ہوئے، جناب سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، اور میرے سامنے ہی لا کے ایسے کر کے اگربتی لگا دی۔ میں نے بڑی ناگواری کا اظہار کیا ایسے کر کے، شاید میری ناگواری پہ بعض لوگوں کو ناگواری ہوئی ہو۔ وہ پھر ساتھی قریب ہے، اٹھا دو، میں کہا اٹھا دو یار اس کو یہاں سے، آپ کو اتنا ہی شوق ہے ذرا آپ کے مہمان آ جائے، اگربتی لگا دیں ان کے سامنے ڈرائنگ روم میں، پھر میں دیکھوں۔
جھنڈیوں کے لیے آپ کو مسجد نظر آتی ہے؟ لگائیں نا اپنے ڈرائنگ روم کے اندر ساری جھنڈیاں. آپ نے تو اپنے ڈرائنگ روم کو اپنے حیثیت کے مطابق اس کو خوبصورتی کے ساتھ پروقار شکل دی ہوتی ہے. آپ ایسی خوبصورتی بھی نہیں پیدا کرتے جو خوبصورتی بیوقوفی کو عیاں کرے. وہ اس کے اندر ایک متانت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، وقار ہوتا ہے. اللہ کی مسجدیں زیادہ حقدار ہیں متانت کی، سنجیدگی کی، وقار کی. ہم نے اللہ کی مسجدوں کو جھنڈیوں کے لیے بنا دیا ہے. عجیب عجیب جھنڈیاں ہیں بھائی. وہ اتنی جھنڈیاں اچھی ہیں، کبھی آپ کے ڈرائنگ روم میں کیوں نہیں نظر آتی وہ جھنڈیاں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع. اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میرے فرمان کو سنے، پھر اس کی حفاظت کرے، اسے یاد رکھے، اس کے اندر زیر زبر شد مت کی غلطی نہ آنے دے، پھر جیسے سنا ویسے آگے پہنچا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ثلاث مہلکات، میرے امتیوں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. وثلاث منجیات، میرے امتیوں تین چیزیں نجات دینے والی ہیں. وثلاث کفارات، اور تین چیزیں گناہوں کو مٹانے والی ہیں، بدلہ بننے والی ہیں. وثلاث درجات، اور تین چیزیں ایسی ہیں جو درجات کو بلند کرنے والی ہیں، یہاں بھی وہاں بھی، مخلوق میں بھی اللہ کے پاس بھی. تو چار چیزیں ہو گئی، ہلاک کرنے والی، ہلاکت میں ڈالنے والی تین چیزیں، نجات دینے والی تین چیزیں، گناہوں کا بدلہ بننے والی تین چیزیں، درجات بلند کرنے والی تین چیزیں، 12 ہو گئی. تو سنیے، فَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، ہلاکت میں ڈالنے والی جو تین چیزیں ہیں وہ ذرا سنیے. فَشُحٌّ مُطَاعٌ، ایسی بخیلی اور مال کی ایسی لالچ کہ بندہ اس کے پیچھے پڑ جائے. مطاع کا لفظ ہے، پیچھے پڑ جائے. ویسے دل میں بے اختیار لالچ پیدا ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. کس کو دنیا اچھی نہیں لگتی مجھے بتائیں؟ کس کو اچھی معیشت اچھی نہیں لگتی بتائیں؟ یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے بلکہ عین تقوی ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کی ہے. شح کہتے ہیں شدت الحرص علی الشیء، علی متاع الدنیا، انتہائی شدید حرص دنیا کی چیزوں کے اوپر. بندہ اس کے پیچھے پڑ کے حلال حرام کی تمیز ختم کر کے بس اس کے سر پر یہ نشہ سوار ہو جائے، بس یہ مجھے ملے ہی ملے، میں نے اس کے پیچھے پڑنا ہی پڑنا. ایک ہے مناسب شرعی تدابیر اختیار کر کے کمانا. شریعت میں یہ مذموم نہیں ہے بلکہ یہ محمود ہے، شریعت کا تقاضا ہے. بلکہ شریعت میں دو بندے ایسے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے. دو بندے شریعت میں ایسے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو بندے ایسے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے. وہ الگ پوری حدیث ہے لیکن صرف یہ دو بتا دیتا ہوں آپ کو حدیث میں سے. ایک وہ بندہ جس کو اللہ دین کا علم دے اور وہ اس دین کے علم کو دنیا میں پھیلاتا چلا جائے للہ فی اللہ. ایک وہ بندہ جس کو اللہ حلال دولت دے اور وہ اللہ کے راستے میں اس دولت کو لٹاتا چلا جائے للہ فی اللہ. یہ دو بندے ایسے ہیں جن پر رشک کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، آمین. لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کا اپنا ایک قانون ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، مال نام کی چیز نہیں ہوتی ہے. اور بہت دفعہ اکثر ایسے ہوتے ہیں انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں اور ان کے نیچے پورے سائنسدانوں کی، جرنیلوں کی ایک ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے ملازم بن کے. کون سے افسر کی ہاتھ کی چائے پینی ہے؟ سمجھ آئی بات کیا؟
لا الہ الا اللہ اللہ، یہ اپنا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. بس کم خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اللہ مال بھی دیتے ہیں اور علم بھی دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تقسیم کر رکھا ہوا ہے. کہیں مال جا رہا ہوتا ہے، کہیں علم جا رہا ہوتا ہے، کہیں جمال جا رہا ہوتا ہے، کہیں کمال جا رہا ہوتا ہے، کہیں زوال جا رہا ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ مال، یہ جمال، یہ کمال، یہ زوال، یہ سب من جانب اللہ ہے اور اللہ کی اپنی حکمت ہے. صحابہ میں بڑے بڑے ذی علم تھے اور دولت کے انبار لگے ہوتے تھے ان کے پاس. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں. لا الہ الا اللہ. تو ہمارے ہاں ایک عجیب سی بات ہے لوگوں میں نا، اول دین کی طرف آتے نہیں، حلال حرام ایک کر دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو دین کی ہدایت نصیب کر دیتے ہیں پھر سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یار اب تو وقت آیا حلال کمانے کا. پوری زندگی برباد کی تم نے حلال حرام ایک کر کے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کماؤ پوت بنایا، تمہارے ہاتھ میں برکت رکھی ہے اور تمہیں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ملکہ دیا ہے کہ تم کماؤ. کیوں؟ یہ ملکہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا. دو ہی آدمیوں کو دو چیزیں دے کے بھیجیں، ایک گھٹیا ایک اچھی. ایک آدمی گھٹیا چیز جلدی بھیج دے گا تو فائدہ بھی زیادہ لے لے گا. ایک کے ہاتھ میں اچھی چیز دے دیں، وہ 10 دن تک بکی گئی نہیں اس سے. یہ خدا کا عجیب نظام ہے. دو ہی آدمی ممبر پہ ہوں گے، وہی بات کر رہے ہوں گے لیکن اثرات مختلف ہوں گے. یہ اللہ کی اپنی دین ہے. لا الہ الا اللہ. یہاں ایک بندہ دین پہ آتا نہیں، حلال حرام کی کمائی ایک کر دیتا ہے اور کروڑوں کما لیتا ہے. جیسے ہی وہ دین پہ آتا ہے کہتا نہیں توبہ 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 توبہ. اب اس کے بعد یہ نہیں کہ وہ حلال کمائے، جو حرام کمائے اس کا مداوع کرے، جہاں جہاں اس سے ٹوکے مارے اس کا مداوع کرے. نہیں، وہ حلال سے بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتا. نہیں، اللہ اللہ میں نے کرنا. ارے بھائی تیرے اللہ اللہ کرنے سے تو یہاں اللہ اللہ کر، باہر جا کے بیچ، سودا کر. اب یہ حلال مال اللہ کے راستے میں لگا. اللہ تیرے ہاتھ میں کمال دیا ہے، تیری زبان میں کمال دیا ہے، تیری باڈی لینگویج میں کمال دیا ہے. تو چیز جلدی بیچ دیتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو نفع کماتا ہے. اب یہ لگا اللہ کے راستے میں، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ معیشت کی دنیا میں وہ اس طرح اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے. ہر دور کا اپنا ایک ہتھیار ہوتا ہے. اس دور کا سب سے بڑا ہتھیار معیشت ہے. یہاں جو دیندار ہو جاتا ہے وہ اس ہتھیار کو چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا، آپ کہتے نہیں یار بس میں نے اپنے وارثوں کے لیے بڑا کمایا، اس سے زیادہ کیا کمانا ہے. ارے بھائی دین کے لیے کماؤ، اللہ کے راستے میں لگاؤ. صحابہ جائیدادیں وقف کر دیا کرتے تھے. ہمارے ہاں وقف کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں وقف کا تصور ہی نہیں ہے. ایک بندہ ایک ساتھ ہی 50-60 لاکھ دے کے آرام سے بیٹھ جائے گا. وہ یہ نہیں کرے گا کہ 2-3 کروڑ کی 3-4 کروڑ کی جائیداد لے اور ایک ادارے کو دے دے تاکہ اس سے جو انڈے نکلنے والے ہیں اس سے ادارہ چلے. اسے یہ نہیں توفیق ہوتی. وہ کہتا نہیں میں نے ایک ساتھ دینے، پھر میں نے گردن پہ سوار ہونا ہے. ایسے نہیں چلتے ہیں کام. ہوش سے کام لیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خیر میں کہہ رہا تھا مال اور علم مشکل سے جمع ہوتے ہیں لیکن ہو بھی جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر بھی تو ہے نا، رضینا قسمت الجبار فینا. ہم اللہ کی قسمت تقسیم پہ راضی ہیں جو ہمارے بارے میں اللہ نے کر دی ہے. لنا علم وللجہال مال. ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال رکھا ہے اللہ نے. فإن المال يفنى عن قريب فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. مال تو عن قریب فنا ہو جائے گا، علم پہ کبھی زوال نہیں آتا، کبھی فنا نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حدیث کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی چیز فشح مطاع فاما المہلکات فشح مطاع. ہلاک کرنے والی 3 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ شح ہے. وہ شح جس کی کے پیچھے لگ جائے. شح کسے کہتے ہیں؟ شدید ترین حرص، جس کے لیے بندہ حلال حرام کے سارے ضابطے توڑ کے رکھ دے. اور شدید ترین بخل،
دونوں کے لیے شح آتا ہے، لیکن تشریح بڑی کمال کی ہے اس کی. جو بندہ حلال حرام کی حدود توڑ کے ایک چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، تو وہ حاصل کرنے کے بعد اس کے بارے میں بخیل ہو جاتا ہے. یعنی شحیح قبل حصول بخیل بعد حصول. عربی کے ایک جملے میں سمندر آ جاتا ہے. مال حاصل ہونے سے پہلے وہ شحیح ہوتا ہے، مال حاصل ہونے کے بعد انفاق کے بارے میں وہ بخیل ہوتا ہے. یعنی جس مال کو اس نے حدود توڑ کے کمایا ہوتا ہے، اب اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو شح شدید ترین حرص، شح شدید ترین بخل، اس کے پیچھے بندہ پڑ جائے، مطاع، یہ چیز بندے کو ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے. ہاں، حدود کو سامنے رکھتے ہوئے بندہ چاہے 24 گھنٹے میں 14 گھنٹہ کمائے، شریعت اسے کچھ نہیں کہتی. 18 گھنٹہ کمائے، شریعت کچھ نہیں کہتی، لیکن شرعی حدود پامال نہ ہو، شرعی تقاضے پامال نہ ہو، اور مال کے تقاضے پورے ہوں کہ کماؤ، شاباش. اس لیے میں آج کے ساتھیوں سے کہتا ہوں جو کمانے والے ہیں، کہتے ہیں نا ہوشیار بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ساری کمائی ایک راستے پہ نہیں لگاتا، اس نے مختلف راستے رکھے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ یہاں کا ساتھ بازاری آ جائے تو یہاں میرا چولہا جلتا رہے، یہاں آ جائے تو یہاں میری تجارت چلتی رہے. تو کسی دور میں ہم کہا کرتے تھے نہیں یار تعلیم کو تجارت نہ بناؤ، لیکن چونکہ تعلیم تجارت بن چکی ہے تو اب میں ساتھیوں سے کہتا ہوں یار جب تعلیم تجارت بن چکی ہے تو اچھے لوگ آ کے تجارت کریں، ایسے سکول بنائیں، ایسے ادارے بنائیں جس سے آپ کما بھی لیں، لیکن وہاں ساری جو انوائرمنٹ ہے وہ اسلامک ہو جائے. آپ کے بچے جا کے گھنٹی کی آواز نہ سنیں، میوزک اور ڈانس نہ کریں، وہاں پورا ایک اسلامی ماحول دیں ان کو. اور ان چیزوں کی ضرورت بھی بہت ہے. بزنس مین تو یہ دیکھتا ہے سپیس مجھے کہاں ہے تاکہ میں وہاں جا کے انویسٹ کروں. تو میں بزنس مینوں سے کہتا ہوں اپنی اس بیان کے ذریعے، اس جگہ بڑی سپیس ہے، ثواب کی بھی بڑی سپیس ہے، دنیا کی بھی بڑی سپیس ہے، کیونکہ خلا موجود ہے. بہت بڑی تعداد اپنی نسل کو اب بے حیائی سے بچانا چاہتی ہے، لیکن وہ چاہتی ہے سکول ہوں سٹینڈرڈ کے ہوں. مجھے خود باہر ملک سے فون آتے ہیں. ایک بندہ باہر پتہ نہیں کس ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اسپین میں، شاید وہ میرے یہ بیان بھی سن لے، میں خیال وہ تو بڑے پابندی سے سنتے. وہ پاکستان آئے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، بچوں کو لے کر پاکستان آئے اور اپنے علاقے میں جا کر انہوں نے دیکھ دکھ کے مناسب جو اسلامک سکول ہے اس میں داخل کروا دیے. وہ مطمئن نہیں ہوئے کہ نہیں میرے بچوں کی پڑھائی کا بڑا غرق ہو رہا ہے. اب بچے اسپین سے اٹھ کے آئے ہوئے ہیں. پھر میں نے انہیں مشورہ دیا، میں نے کہا دیکھیں ہمارا بھی ایک ٹرسٹ ہے، ہم بھی اس کی ایک کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اس میں یہ بھی کام کریں گے کہ ہم اپنا ایک پورا نظام اور نصاب تعلیم بنا کے سکولز کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے. یہ لیں نگرانی ہم کریں، سکول آپ کا ہو، انویسٹمنٹ آپ کی ہو، پھر جو بھی آپس میں طے ہو جائے. لا الہ الا اللہ. تو وہ ہم ماحول دینا چاہتے ہیں. میں کہا آئیں آپ انویسٹ کریں. ایک تو میں نے انہیں مشورہ دیا آپ اسپین سے اٹھ کے آ رہے ہیں تو اپنے چھوٹے علاقوں میں نہ جائیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسٹینڈرڈ کے اسلامک اسکول میں پڑھیں تو لاہور جیسے شہر میں آ جائیں. لاہور میں 12 اسٹینڈرڈ کے اسلامک اسکول موجود ہیں، ہر اسٹینڈرڈ کے ہیں، لوئر کے بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہیں، اپر مڈل کلاس کے بھی ہیں، بڑے اسٹینڈرڈ کے اسکول ہیں. یہاں آپ کو بڑے برانڈ کے نام چاہیے اور 50 ہزار روپے یا 30 ہزار روپے آپ ایک مہینے کی فیس ایک بچے کی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی موجود ہے. ایسی کوئی بات نہیں. سمجھ آئی بات کی؟ آئیں. میں کہا پھر اس پہ راضی ہو کہ ہاں یہ بات سمجھ آ رہی ہے. میں کہا لاہور جیسے شہروں میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں، یہاں بیٹھیں، بلکہ میں کہوں گا یہاں انویسٹ کریں، اسکول بنائیں. ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں، اب ہمارے ساتھ ملیں، کام کریں. جزاک اللہ، ماشاءاللہ مائی نے ایک انڈا دیا ہے، ہم اس مائی کے سارے خاندان کو جنت پہنچا کے پھر واپس آتے ہیں. بس وہ 10 روپے کافی سمجھتے ہیں، وہ ایک انڈا کافی سمجھتے ہیں. عجیب بات ہے. اب ایک دن کے سگریٹ کا ہمارا جتنا خرچہ آتا ہے اس سے کم ہم مسجد کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کے راستے میں بڑا کچھ دیا. اہلکت مال اللبدا انا للہ و انا الیہ راجعون. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہلاک کرنے والی چیز شح مطاع. دوسری چیز وہوى متبع. وہ دوسری چیز جو ہلاک کرتی ہے وہ ایسی خواہش ہے جس کی پیروی کی جائے. کون سی خواہش؟
ہوا کہتے ہیں وہ محبت جو انسان کی طرف سے ہو اور اس کے دل پہ غالب آ جائے، یعنی ناجائز شہوات، خواہشات جو شرعی حدود کے خلاف ہوں وہ بندے پر نشے کی طرح سوار ہو جائے اور بندہ اپنی ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑ جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بلا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنا مشکل کشا بنا لیا ہے، اپنا حاجت روا بنا لیا ہے، اپنا دستگیر بنا لیا ہے۔ وہ کہتا بس یہی میری ناجائز خواہشات ہیں جو مجھے مشکل سے نکالیں گی، شفا دیں گی، بیماری سے شفا یاب کریں گی، ہر مسئلے کا حل نکالیں گے۔ کہتا نا جی آپ اپنی فائل کیسے جلدی نکالتے ہیں؟ کہتا میں فائلوں کو ٹائر لگا دیتا ہوں۔ سنے ہوئے نا آپ نے کیسے کیسے انٹرویو آتے ہیں، میں فائلوں کو ٹائر لگا دیتا ہوں۔ سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ خیر یہ بات ہے یہ پاکستانی یعنی مزاج بتایا جا رہا ہے۔ آپ فائل کو ٹائر لگا دیتے ہیں، فائل چل پڑتی ہے۔ آپ سفارش کر دیتے ہیں، جائز سفارش جائز ہے، ہمیں خود سفارش کروانی پڑتی ہے۔ ہمارے جو مہربان ہیں اس ادارے میں ہوتے ہوئے مجھے مہربانوں سے کام لانا پڑتا ہے، یار یہ دیکھو رکی ہوئی خدا کے لیے آپ کچھ کریں۔ ان ساتھیوں کی مہربانی، میرے دل سے دعائیں ان کے لیے نکلتی ہیں۔ وہ چھوٹی موٹی جو ہماری فائل ہوتی جو بھی ہوتی وہ کوئی دھکا دے دیتے پھر آگے چلتی، دھکا نہ تو ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے، پوچھا نہیں جائے گا۔ یہاں کا ملازم طبقہ بھی یہاں بیٹھا ہوتا ہے، کلرک طبقہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، افسر طبقہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، میں سب حضرات سے مخاطب ہوں، ایسا مت کریں۔ آپ کی اپنی فائل ہو تو آپ اوپر تک پالش کرتے جائیں، اور جب آپ کے ساتھ کوئی اور فائل نہ ہو تو آپ اس کو روک لیں، بلکہ کوئی نہ کوئی ایسی کیوری بنا دیں کہ وہ آگے ٹریول ہی نہ کر سکے، پھر آپ کی کیوری لگے گی انشاءاللہ۔ آپ یہاں کیوری لگاتے آپ کی کیوری بھی لگے گی انشاءاللہ، وہ وقت آئے گا، یہاں نہیں تو وہاں لگے گی۔ ہم نے سمجھ لیا 2 ٹکے کا اختیار میرے ہاتھ میں آ گیا، میں کیوری لگا دوں گا، گلوں کو پھنسا دوں گا۔ کیا کسی نے کسی کا نقصان کرنا ہے، کیا کسی نے کسی کا بگاڑنا ہے، یا کیا کسی نے کسی کو نفع دینا ہے؟ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، اللہ نے جو جس کو دینا وہ مل کے رہتا ہے، اللہ نے جو نقصان پہنچانا ہے وہ نقصان ہو کے رہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ کسی بوڑھی اماں کا قصہ ہے نا، کہتا اللہ تجھے پٹواری بنا دے۔ میں کہا ڈپٹی کمشنر کو کہا تھا بوڑھی اماں نے، اللہ تجھے پٹواری بنا دے۔ وہ یہی بات ہے، اللہ تجھے کلرک بنا دے بھائی۔ سمجھ آئی بات؟ افسر پھر بھی نیک ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا، لیکن جو نیچے کلرک فائل پکڑ کے بیٹھ جائے نا، اللہ مان والا حافظ، بادشاہ سلامت کے لیے بھی چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وَهَوًا مُتَّبَعٌ، وہ ناجائز خواہش بندہ جس کے پیچھے پڑ جائے نہ۔ اور تیسری چیز وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اور اپنے کمالات کی طرف دیکھے، اللہ کی نعمت بھول جائے۔ اس کی بہترین مثال قارون کی ہے، اس کی بدترین مثال بھی قارون کی ہے۔ قارون کو کہا یار کیا کر رہے ہو تم، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا بڑا مال دیا، اس میں حقوق ادا کرو۔ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے علم تھا میرے پاس معاشیات کا، اکنامکس کا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، جو میں سمجھا تم سمجھ نہیں سکے، اور میں نے اتنا علم اتنا مال حاصل کیا، یہ تو میری قابلیت کے نتائج ہیں۔ یہ ہے بندہ اعجاب المرء بنفسی، خود نمائی میں، خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، بس جو ہوں میں ہوں، اللہ کے احسان کو بھول جائے، خود رائے میں مبتلا ہو جائے، جو میری رائے ہے، میری اوپینین ہے، وہ حرف آخر ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے امیر کو یہ اختیار دیا ہوا، امیر سے مراد کسی شورا کا امیر، کسی انتظامیہ کا امیر، وہ مشورہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنی رائے پہ فیصلہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن وہ اختیار بھی اپنی خواہش نفس کو سامنے رکھ کے نہ کرے، اصول کو سامنے رکھ کے کر لے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی نفسانی خواہش کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے۔ امیر جمہوریت کا محتاج نہیں ہوتا، 5 ارکان کی
شورا بنی ہوئی ہے، چھٹا امیر ہے، وہ پانچوں سے مشورہ کرتا ہے، 3 ایک طرف 2 ایک طرف، ادھر چلا جائے۔ امیر اس کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، امیر سپیکر نہیں ادھر ووٹ ڈال دے ادھر، تو ادھر ووٹ ڈال دے ادھر، نہیں، چاہے 4 ایک طرف ہوں اور ایک ممبر ایک طرف ہو، وہ مشورہ کرتا ہے، ایک ممبر ایک رائے دیتا ہے، 4 ایک رائے دیتے ہیں، لیکن امیر ایک ممبر کی رائے سے متفق ہو جاتا ہے اور اس میں اس کی نفسانی خواہش حائل نہیں ہوتی، تو اللہ کی فیور 4 کے ساتھ نہیں ہوتی، امیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح 4 ممبر ہیں، 8 ممبر ہیں، سب رائے مختلف دیتے ہیں، امیر کی رائے سے کسی کا اتفاق نہیں ہوتا، لیکن امیر اپنی رائے پہ قائم ہو جاتا ہے، شریعت کی روشنی میں، اپنی خواہشات کی روشنی میں نہیں۔ جب وہ اس پر اٹھان لیتا ہے تو اللہ کی فیور امیر کے ساتھ ہوتی ہے، شورا کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ شورا کو امیر کے ساتھ مل کر چلنے کا حکم ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امتیوں میں، نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، فتنے سر اٹھانے لگتے ہیں، ختم نبوت کا انکار ہونے لگتا ہے، زکوٰۃ کا انکار ہونے لگتا ہے۔ یہی پرانے فتنے آج بھی ہیں بھائی، کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکار آج بھی ہے، لوگ فارم پہ نہیں لکھاتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ختم نبوت کے انکار کا فتنہ آج بھی ہے، بس وہ کبھی کبھی ادھر ادھر کی شکلیں بدلتی ہیں، وہ فتنے وہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، میں کیا بات کر رہا تھا ایک دم، ہاں، بہترین مثال ان کی ہے۔ صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اب وہ امیر ہے نا، نرم پڑ جائیں، حالات ایسے نہیں ہیں، کچھ حکمت سے کام لیں، کچھ مصلحت سے کام لیں۔ سارے صحابہ ایک طرف، اکیلے ابوبکر ایک طرف۔ اللہ کی فیور کس کو ملی؟ ابوبکر کو ملی۔ اور جب ابوبکر اس اکیلے فیصلے پر ڈٹ کر کے میدان میں اترے تو صحابہ تھے، تربیت بھی پھر محمد رسول اللہ سے پائی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اکثریت کے خلاف جا رہے ہیں ابوبکر صدیق، خلافت سے اٹھا کے نیچے ان کو معزول کر دو، بلکہ سارے کے سارے صحابہ یکدم کس کے ساتھ ہو گئے؟ ابوبکر کے ساتھ ہو گئے۔ اور ابوبکر کے ساتھ ہونے میں ہی صحابہ کے لیے عافیت تھی، کیونکہ اللہ کی فیور ہونی ہی ابوبکر کے ساتھ تھی۔ یہ ہے امیر کا اختیار اور امیر کا انتظام۔ جمہوریت نے ہمیں خراب کر کے رکھ دیا ہے، وہ جمہوریت اتنا غلغلہ ہو گیا ہے نا، تن تنا ہو گیا ہے، جمہوریت کے خلاف بات کریں تو اگلا کہتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے پھر ہمیں مجبور ہو کہ جمہوریت کے خلاف اقبال کے اشعار بھی پڑھنے پڑتے ہیں، ورنہ ضرورت کیا ہے، قرآن حدیث کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، پھر اقبال کے حوالے بھی دینے پڑتے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث کافی نہیں ہے؟ قرآن کی آیت سنائے، حدیث سنائے، ادھر ادھر ہوں گے، اقبال کا ایک شعر اور ایک فرمان سنا دیں، بس وہیں سب ٹھنڈے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، شدید حرص مال کی، دنیا کی، کہ جس کے بندے حدود توڑ دے، بندہ حلال حرام کی حدود توڑ دے، اور جب اس حرص میں مبتلا ہوتا ہے تو پیچھے پیچھے بخل آتا ہے، کیونکہ یہ حدود توڑ کے مال کمایا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کہیں بھی نہیں ہوتا خرچ۔ اور خواہش، بندہ جس کے پیچھے پڑ جائے، ناجائز خواہشات۔ اور تیسری چیز خود پسندی، خود اپنی رائے پہ اڑ جانا۔ یہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ تو پھر نجات دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، اللہ اکبر، سنیے مزہ آتا۔ حالانکہ میں نے ہر نشست میں 1 سے زائد فرامین تیار کر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن میں آگے نہیں نکل سکتا۔ حالانکہ میں نے آج سوچا تھا کہ آخری نشست کروں گا، کسی اور موضوع کی طرف قدم بڑھاؤں گا، لیکن میں ادھر ہی رہ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، نجات دینے والی چیز کون سی ہیں 3؟ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا۔ کیا کمال کی بات ہے، طیش میں ہو یا کسی کے ساتھ تمہیں محبت ہو، دونوں صورتوں میں تم عدل سے کام لیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا، قاضی غصے میں فیصلہ نہ کرے۔ قاضی کو غصے میں فیصلہ کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں تھی۔ جب اس کی طبیعت برابر نہ ہو، جب اسے کوئی دکھ لگا ہو،
یا انتہائی کسی کے ساتھ خوشی ہو، پتہ ہے کہ میں اس کے فیور کروں گا، یا وہ ویسے ہی گھر سے لڑکے بیچارہ آیا ہوا ہے، سمجھ آئی بات کی، تو اس کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیوں ادھر ادھر کہیں نہ ہو جائے۔ لیکن غصے میں ہو یا رضا میں ہو یا ناراضگی میں ہو، دونوں صورتوں میں عدل کو قائم کرنا بندے کو نجات دے دیتا ہے جہنم سے، مصیبتوں سے، آفات سے، بلیات سے۔ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، نجات دینے والی پہلی چیز جو ہے وہ آپ غضب میں ہوں یا خوشی کے موقع پر ہوں، دونوں صورتوں میں آپ عدل کریں، یہ چیز نجات دیتی ہے۔ آپ کو ایک بندے پر غصہ ہے، خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں سے کوئی قاتل ہے، لیکن آپ کے پاس اس کا فیصلہ آ گیا، آپ پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ انصاف سے کام لیتے ہیں، نہیں یار یہ ہماری فیملی کا قاتل ہے لیکن اس معاملے میں یہ حق پر ہے، یہ لو بھائی حق اپنا، یہ چیز بندے کو نجات دے دیتی ہے۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈاکٹر ہے، اچانک اس کے پاس ایسا مریض بھی آ جاتا ہے ایمرجنسی کے اندر جسے وہ دیکھتا ہے، یار یہ تو میرے باپ کا قاتل ہے، میرے بھائی کا قاتل ہے، یہ تو میرے چچا کا قاتل ہے، تو یہ ہے، لیکن اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ علاج کرنا، ساری چیزیں بھول جائے، بس اس کا علاج کرے۔ اللہ اکبر۔ نجات دینے والی چیز غضب کی حالت میں ہو یا رضا کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں عدل قائم کرنا، پہلی۔ اور دوسری والقسط فی الفقر والغنا، فقیری آ جائے یا دولت مندی کے حالات ہوں، دونوں صورتوں میں میانہ روی کو اختیار کرنا۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی دولت آ جائے، او ہو پھر 10 دن کیا کہتے ہیں شادی چلے انڈیا سے، پھر اب وہ پھر ممبر کے تقاضوں کے خلاف ہو جاتا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ حالانکہ اداکار، فنکار، گلوکار، یہ نام تو نہیں ہے نا بھائی، یہ ڈوم، بانڈ، میراثی اور بھی اچھے اچھے الفاظ ان کے لیے موجود ہیں ڈکشنری کے اندر، وہی جو جچتے ہیں ان کے لیے اور جو صحیح سپر فٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر۔ یہ تو خواہ مخواہ اداکار تھے، فنکار، ایک لفظ غلط ہو جائے دوسرا بنا لیتے ہیں، دوسرا بھی معیوب ہو جائے تیسرا بنا لیتے ہیں۔ بھائی جو اصل لفظ ان کے لیے وہی لگائیں، وہ کوئی غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں ہے، لیکن آپ سے ڈر لگتا ہے اس لیے میں غیر پارلیمانی لفظ استعمال نہیں کر رہا، ورنہ حقیقت میں وہ غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کس پہ بات ہو رہی تھی؟ نجات دینے والی چیزیں۔ دوسری چیز فقر اور غنا میں دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ آپ دولت مند ہیں، آپ پر فقیری آ چکی، دونوں صورتوں میں افراط و تفریط سے بچنا، یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ اور تیسری چیز وخشیۃ اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، خلوت میں ہیں، جلوت میں ہیں، تنہائی میں ہیں، مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں صورتوں میں اللہ کا خوف آپ کے اوپر ہو کہ میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروں گا تو میری پکڑ ضرور ہوگی۔ خشیت اور خوف میں بعض بڑے بڑے محققین نے تھوڑا سا فرق بھی بیان کیا۔ خشیت کہتے ہیں وہ خوف جو محبت کی وجہ سے طاری ہو جائے، آپ کو جس سے کمال کی محبت ہو جاتی ہے، آپ کو اس کی ناراضگی کا دھڑکا لگ جاتا ہے۔ اللہ سے جتنی محبت ہے اتنا دھڑکا بھی لگ جاتا ہے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں کتنی احتیاط کرتے ہیں، آپ روضے رسول پہ جاتے ہیں کتنی احتیاط کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی علامتیں ہیں۔ یہ جو دھڑکا بھی ہے محبت کا دھڑکا ہے، سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اللہ کہتے ہیں وخشیۃ اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، تیسری چیز جو نجات دینے والی ہے، تنہائی میں بیٹھے ہوں اللہ سے ڈریں، سامنے بیٹھے ہوں اللہ سے ڈریں، وہ بات کریں جو اللہ کو ناراض نہ کرے۔ بعض شارحین حدیث نے یہاں لکھی، صرف اس لیے پہلے لائے تنہائی میں تقوی کا اپنا معیار ہوتا ہے، یہ زیادہ
تقوی والی چیز ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی تقوی اختیار کرے، لیکن میں کہتا ہوں مجمع میں بھی تقوی اختیار کرنا یہ بھی تنہائی سے کم نہیں ہے۔ کیسے؟ تقوی صرف یہ تو نہیں کہ آپ خود متقی بنے، کسی کو کچھ نہ کہے، مجمع کے اندر خلاف شرع کام ہو رہا ہے، اب آپ کے تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ روکیں۔ ہاتھ کی طاقت ہے، ہاتھ سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، قوت دی، قلم کی طاقت دی، روکیں۔ اب یہ تقوی کا چھوٹا مقام تو نہیں ہے، بڑے بڑے یہاں ڈھیر ہو جاتے ہیں بھائی، لا الہ الا اللہ۔ تو خیر، کہیں تنہائی کا تقوی آگے بڑھ جاتا ہے، کہیں جلوت کا تقوی آگے بڑھ جاتا ہے، تو دونوں کی اللہ کے ہاں قدر ہے۔ وخشیۃ اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، تین چیزیں ہو گئی نجات دینے والی، غضب میں ہوں کہ خوشی کی حالت میں ہوں، دونوں صورتوں میں آپ نے عدل کو قائم کرنا پہلی چیز، اور دوسری چیز فقیری ہو دولت مندی ہو، دونوں صورتوں میں آپ نے میانہ روی قائم رکھنی ہے، افراط و تفریط سے باز رہنا ہے، اور تیسری چیز کیا بتائی تھی بھی میں نے؟ ہاں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، مجمع میں اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا، یہ نجات دے دیتی ہے بندے کو۔ وَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، گناہوں کا بدلہ بننے والی چیزیں، کفارہ بننے والی چیزیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، وہ تین کون سی ہیں؟ لا الہ الا اللہ، حدیث نبوت بیان کر رہا ہوں، جو ساتھی دیر سے آتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں، جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، فانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ختم ہو جائے دوسری نماز کے لیے انتظار میں رہنا۔ توبے کے بغیر گناہ صغائر معاف ہوتے ہیں، گناہ کبائر توبے سے معاف ہوتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ لی، اگلی نماز کے بارے میں آپ کو خیال آ گیا نہ پڑھنی ہے، اور ہمارا کیا ہوتا ہے؟ فری ہوں گے تو پڑھیں گے، نہیں میٹنگ چل رہی چلنے دو، روک روک کے اسی میٹنگ کو آپ فل سٹاپ لگا دیں، جماعت کی نماز کا ٹائم ہو گیا چلیں، انشاءاللہ وہ برکت پڑے گی، آپ حیران ہو جائیں گے، مال میں بھی، اولاد میں بھی، جان میں بھی، اوقات میں بھی، آپ 10 منٹ میں 10 گھنٹے کا کام کر لیں گے انشاءاللہ۔ نہیں، نماز کو پیچھے ہٹتے کہ میٹنگ ہو رہی، نماز گئی، پھر انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دن کی طرح گزریں گے، اور دن لمحے لمحے اس طرح۔ آج ایسے ہی، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے میں ہر دن جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک جمعہ جاتا نہیں، اگلا جمعہ السلام علیکم کر کے حاضر ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ مومن کی شان ہے، اس سے اس کے گناہ مٹتے ہیں۔ واسباغ الوضوء فی الصبرات، دوسری چیز جو کفارات بنتی ہیں، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، انتہائی شدید سردی ہے، اس سردی میں آپ وضو اچھی طرح کرتے ہیں۔ یقین کریں اللہ ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کی توفیق دے۔ میں کوئی بڑائی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں کسی کا وضو تسلی سے دیکھ نہیں سکتا، کوئی وضو کرے، میں کوشش کرتا ہوں وضو نہ دیکھوں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا، میں نے جس کا وضو دیکھنے کی کوشش کی نامکمل ہی دیکھا، اس ایسے 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 ایسے، کوئی یہاں سے کوہنی خشک ہوتی ہے، کوئی یہاں سے پاؤں خشک ہوتا ہے، ایڑی خشک ہوتی ہے، چپ کر کے وضو کر کے چل تو آیا، تو چل میں آیا، پتہ نہیں کیسے وضو کر لیتے ہیں۔ پھر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو حسب توفیق جس کا جو شعبہ ہوتا ہے اسی شعبے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، جو پکوڑے تل کے آ رہا ہوتا ہے تو اس سے کیا کہتے ہیں، پیاز کی، لہسن کی، ہر چیز کی، ادرک کی بو آ رہی ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو چین سموکر ہوتا ہے اسی نام علیہ سگریٹ کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوتا۔ لا الہ الا، یہ الگ بات ہے، جو چین سموکر ہوتا ہے اسے کوئی آسانی سے کچھ کہہ نہیں سکتا، انڈے ٹماٹر پیاز والے کو بندہ دھکا دے دیتا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مسجد تو اتنی محترم چیز ہے، پیاز کھا کے آنا منع ہے مسجد میں، اور ہم نے 1 درجن سگریٹ پی ہوتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں، یا کم 1 درجن، اگر آپ نے اتنی بڑی ڈن ہل کی سگریٹ جیب میں رکھی ہوتی تو 3-4 الائچیاں بھی جیب میں رکھ لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو صاف کر کے آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ شدید سردی میں اچھی طرح وضو کرنا، یہاں وضو کی بات ہے، اچھی طرح طہارت
حاصل نہیں کرتے. واش روم میں جاتے ہیں 1 2 3 بندہ باہر آیا ہوتا. اس کو اتنی جلدی ہوتی ہے پینٹ کی زپ بھی آ کے باہر آ کے سیدھی کرتا ہے یا ناڑا باہر آ کے باندھتا ہے. اندر جاتے ہوئے ناڑا باہر کھولتا ہے, پینٹ کی زپ باہر ایسے کرتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ میری مجبوری ہے آپ کو ممبر پہ بتانا, ورنہ ایسی باتیں نہیں کہ ممبر پہ کرو. آپ دیکھتے نہیں ہیں اب بھی وہ واش روم کا دروازہ کھلا نہیں ہوتا, اس کا ناڑا کھل چکا ہوتا ہے اور اس کی زپ نیچے ہو چکی ہوتی ہے. یار خدا کے بندے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا, پڑھا لکھا بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے, جو کام جہاں کرنے کا وہاں اندر تشریف لے جائیں. پہلے اتنی جلدی ہوتی, 1 2 3 کریں باہر آ جاتے ہیں. یا وہ پانی اتنی زور سے بہاتے ہیں, تچپ کچپ تچپ کچپ, اتنی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی وہ پانی جو اتنی تیزی سے آپ بہاتے ہیں وہ آپ کے ادھر ادھر کہیں نہیں لگے گا. وہ آپ پاک کیسے ہوں گے؟ جب آپ پاک نہیں ہوئے, آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا, آپ نماز پہ کھڑے ہوں گے, وہ نماز مجھے اور آپ کو زنا سے بچائے گی, فحاشی سے بچائے گی, منکرات اور سود سے بچائے گی, حرام خوری سے بچائے گی. وہ نماز بیچاری اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی, وہ آپ کو اور مجھے بچائے گی. اگر یہ کہا گیا نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فاحشات سے بچاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اہل ایمان اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے آپ اپنے نمازوں کی حفاظت کریں, پھر نماز آپ کی حفاظت کرے گی. آپ نماز کی حفاظت نہیں کریں گے, نماز آپ کی اور میری حفاظت نہیں کرے گی. تو خیر, دوسری چیز جو درجات بلند کفارات بننے والی ہیں, وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ, شدید ٹھنڈک میں پورا اچھی طرح وضو کرنا. اور تیسری چیز جو کفارات بننے والی ہے وہ نقل الاقدام الی الجماعات, قدموں پہ چل کے جانا جماعت کی نماز میں. آپ سے ہو سکتا ہے نا تو پیدل آئے کریں. ہاں مسجد دور ہے, گاڑی پہ جائیں, لیکن آپ سے ہو سکے تو پیدل لائیں, کیونکہ پیدل میں عاجزی زیادہ ہے. وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ. اب وقت بھی بالکل ختم ہو رہا ہے, اس لیے جو اگلی 3 چیزیں اس کی میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا. وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ, وہ 3 چیزیں جو درجوں کو بلند کرنے والی ہیں وہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ, کھانا کھلانا. یہ نہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا, کھانا کھلانا. اس میں بھوکا سر فہرست ہے, اس میں یتیم سر فہرست ہے, اس میں مسکین سر فہرست ہے, اس میں رشتہ دار مسکین اس سے بھی زیادہ سر فہرست ہے, اس میں جو یتیم مسکین نہیں آپ کے دوست احباب ہیں وہ بھی سر فہرست ہے. لیکن میرے سمیت ہر ایک کا حشر کیا ہوتا؟ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی چیز آ رہی ہوتی, نہیں یار میں پیسے دیتا ہوں, وہ جیب کے اندر اول ہاتھ جاتا ہی نہیں, وہ جاتا ہے تو باہر نکلتا نہیں ہے, اس وقت تک ایک اور ساتھی پہلے پیسے دے چکا ہوتا ہے. تو یہ تو ہم ایک دوسرے سے چلاکیاں لگا لیتے ہیں, اللہ کے ہاں تو چلاکی نہیں چلتی نا بھائی. نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی صفات میں سے وہ صفت کیا ہے جس کے ذریعے اماں خدیجہ نے ہمارے نبی کو تسلی دی تھی, اپنے شوہر کو؟ وَتَقْرِ الضَّيْفِ, میرے سرتاج اللہ آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالے گا, آپ تو مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے. ہمارے علاقے میں ایک کنجوس انسان تھا, وہ جب بھی اگر کھانے کے ٹائم میں کوئی اس کے پاس آ جاتا تو اس کے تیور بدل جاتے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک بندہ آیا اور لوگ آئے, مطلب گھر میں داخل ہوا, کوئی کھانے کا ٹائم تھا تو اس کے تیور بدل گئے. تو اولاد میں سے کسی نے کہا ابا جان کیا کرتے ہیں, مہمان آتے ہیں اپنا رزق کھانے آتے ہیں, کیوں آپ کے تیور بدل جاتے ہیں؟ اس نے کہا اپنا رزق اپنے دسترخوان پہ کیوں نہیں کھاتا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی اپنا رزق اللہ تعالیٰ نے جس کا رزق جس دسترخوان پہ لکھا ہے ادھر ہی کھائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر ویسے ایک بات تھی, وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ, درجات بلند کرنے والی چیز کھانا کھلانا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ دوست احباب آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں. پھر یتیم مسکین غریب وہ تو بہت ہی آگے کی چیز ہے. پھر جو ان میں رشتہ دار ہو یتیم غریب وہ تو سب سے آگے ہیں. لا الہ الا اللہ. وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ, دوسری چیز جو درجات کو بلند کر دی ہے, سلام کو عام کرنا. جس سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا کم سے کم السلام علیکم, پہل کرنے والا زیادہ حقدار ہے ثواب کا, زیادہ عاجزی ہے پہل میں. وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ, سمجھ آئی؟ ہیلو گڈ مارننگ یہ نہیں ہے, السلام علیکم. سمجھ آئی بات کی؟ آج تو ڈراموں میں بھی شاید یہی دکھایا جاتا ہے, جو امیر ہوتا ہے وہ گڈ مارننگ ہیلو ہائے کہتے ہیں, اور جو بیچارہ غریب ان پڑھ ہوتا ہے السلام علیکم. یہ کیا ہم ٹرینڈ دے رہے ہیں؟
محمد الرسول اللہ نے جو ٹرینڈ دیا ہے وہ کیا ہے؟ السلام علیکم لا الہ. آپ جس کو پہچانے یا نہ پہچانے، حدیث میں یہ بھی ہے، دوسری حدیث میں سلام کرو، سلام کو عام کریں. اور تیسری چیز جو درجات کو بلند کرنے والی وہ کیا ہے؟ والصلاۃ والناس نیام. ساری خلقت سو رہی ہو اور آپ اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، تہجد کے لیے. یہاں صرف تہجد نہیں کہا کہ بندہ کہے نہیں تہجد ہی ہوگا، نہ، والصلاۃ والناس نیام. تہجد سر فہرست ہے. دنیا سو رہی ہے، آپ لیٹ ہو گئے ہیں، 11-12 بج چکے ہیں، لیکن پھر آپ 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آخری تہائی تو پھر سب سے افضل ہے نا. تہجد میں آپ اٹھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سے دل میں ہوتا ہے، میں رات میں اٹھ روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب